معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ اس مسئلے کو بھی جاننا آپ تمامی حضرات کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ طرح طرح کے مولوی آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن حقیقت کی روشنی اور اس کی عکاسی شاید ہی بہت ہی کم علماء ہیں جو بیان کر کے جاتے ہیں، جس سے عوام الناس میں ایک عجیب بے چینی رہتی ہے۔ انسان پریشان رہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور علماء لوگ اس حقیقت سے کیوں نہیں آشنا کر رہے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھا ہوں کہ تراویح کے متعلق جو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس کے رکعاتوں کے تعلق سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 11 ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 20 ہے۔ تو ایک عام انسان جو ہے بالکل ہی کنفیوز ہے کہ آخر بھائی چل کیا رہا ہے، کتنی رکعات کی نماز اور کتنی پڑھنی ہے، ہم کو تو عجیب بے چینی ہو رہی ہے۔ تو میں ان تمام بے چین شدہ لوگوں کے لیے میں یہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، آخر تک ضرور بنے رہیے گا، اور میں وہ تمام نقلی مولویوں کے چہرے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، جو اپنے آپ کو وہ اہل حق سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بہترین دیندار سمجھتے ہیں، اور دوسرے دین کو جو ہے نا، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ان کے آپسی میں ہی، آپس کی ہی جماعت میں، ان کے ہی مولویوں میں کیا الگ الگ کا پروپیگنڈا، الگ الگ کی باتیں، الگ الگ مسائل بیان کرنا۔ جب یہ لوگ آپس میں ہی اتفاق نہیں رکھتا ہے اپنی ایک مسئلے پر، تو پھر دیگر تمام مسائل پر کیسے یہ اتحاد کر لے گا، کیسے یہ متحد ہو جائیں گے؟ تو میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں ویڈیو کو شروع کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں بڑی ادب و احترام کے ساتھ کہ دینی معلومات کے لیے آپ میرے اس رئیس کوثر قادری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ اسی طریقے کا دینی معلومات اور دینی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی حضرات، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ تراویح کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح دراصل رمضان کی رات میں پڑھی جانے والی ایک نماز ہے، جس تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح عربی لفظ میں ترویہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ آرام کرنا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر 4 رکعات کے بعد کچھ دیر آرام کرتے تھے، اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ تو تراویح کے متعلق میں نے ایک جھلکیاں دے دی۔ اب میں ان باطل عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جسے باطل کہا گیا ہے اور ہے بھی، میں ان کی چند ویڈیوز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، تاکہ آپ ان سے جو ہے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں کہ بھائی یہ لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ویڈیو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کن کا؟ تو طارق مسعود صاحب کا۔ سنیے آپ کیا کہتا ہے۔ اور تراویح 20 رکعتیں، تراویح صاحب کا آپ نے سن لیا۔ اب ذرا ان کے گرو ہے نا، انہوں نے تو کہا کہ پڑھی ہے میرے مصطفیٰ نے، یہ رکعت کی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طارق مسعود صاحب کا کہنا۔ اب چلیے طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے۔ ہمارے نبی نے اب دیکھیں، ہمارے نبی نے 8 پڑھی ہے، یہ کنفرم کر دیا۔ پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے۔ چوتھے دن آپ نے آگے پڑھائی کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 طرح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 طرح۔ چل اس کی روایت تو ملتی ہے حضرت عمر کے حوالے سے، میں بیان کروں گا۔ امت کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ میں کوئی
मसले की बहस नहीं। जी जी जनाब, जी जी जी, मैं आपको ये दोनों अमल बता रहे हैं कंफर्मेशन दे करके, है ना, ये दोनों अमल बता दिए मुकम्मल महर लगा करके। मेरे नबी ने 8 रकात भी पढ़ी है, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने भी पढ़ी 8 रकात, है ना। ये अमल की जो है ना, ये अमल के बारे में बता रहे हैं और उस पर कोई महर नहीं लगा रहे हैं। चलिए, एक ये हो गया। अब एक और मैं एक नमूना देखा जनाब, तौसीफुर रहमान साहब। सुनिए अब तौसीफुर रहमान साहब के बारे में। ये भी देवबंदी का आलिम है जी, सऊदिया के रियाल पर पलता है। सुनिए अब इसके बारे में। लेकिन जो अमल सुन्नत मोहम्मद करीम कहलाएगा वो अमल क्या है? 11 रकत। आपको ये 20 रकत ठीक है, हमें मंजूर है। अब लीजिए, पाकिस्तान में 20 रकत नमाज पढ़ाओ वैसे जैसे शेख सुदैस और शेख शुरैम पढ़ाते हैं। मैं आपके पीछे अगर पढ़ने के लिए तैयार हूं। जिसने एक घंटे में 8 पढ़नी है, उसकी आवाज कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकून से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी है ना, तो भी पूरी करने या नमून अल्लाह अल्लाह विचकार की हो या कोई शय नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होगा। अल्लाह अकबर समझ आती, दरमियान में कुरान। भाई पढ़ो, 20 पढ़ो, लेकिन कुरान का हक तो अदा। देख लिए इस खबीस को। और एक कमबख्ती कमारे आजा सुन्नी की कभी मस्जिद में, और देख ले हाफिज कुरान कितनी बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत करते हैं। ये तुम्हारी मस्जिदों में इस तरह होता होगा। 8 रकात भी तुम लोगों पर घिरा गुजरता है। इबादत में तरमीम करने के लिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी गैरत गवारा कर गई। तुम लोग आले रसूल कायनात और खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और इन तमाम अकाबरीन उलमा के गद्दार हो, गद्दार। ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्ट तुम तक जो है ना जिब्रील अमी वही लेकर के आ गए और बता दिया कि 11 रकात तरावी है। ठीक है, अब ये तौसीफुर रहमान साहब का ये बयान है। मैं एक और बयान मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू में आपकी तरफ में करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप ज़रूर तमाम वीडियो को आप देख करके जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही जानकारी शुदा वीडियो है। इसको आप तमामी हजरात तक शेयर करेंगे ताकि दीन की मजीद खिदमत हो सके। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये तो सारी हदें पार कर दिया जी। हमें लगता है कि ये तारिक मसूद, तारिक जमील और तौसीफुर रहमान इस सभी का उस्ताद है ये। सुनिए, इसकी भी सुन लेते हैं। उसके बाद फिर मस्जिद हरम में बैठ करके एक मौलवी है, उनकी भी बातों में सुनता हूँ और आप लोगों को मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनिए इसकी वीडियो को। अब रहा मसला हरम शरीफ में जो 20 रकत तरावी पढ़ाई जाती हरमैन में, मक्का और मदीना की दो मस्जिद में में और मस्जिद नबवी में जो 20-20 रकत तरावी पढ़ाई जाती है, ये एक सियासी फैसला है। ये जो है कुरान और हदीस की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक ज़माने में 4 मुसल्ले कायम थे, तो उन चारों के ज़ाहिर सी बात सब लोग अपने अपने वक्त पे अलग अलग नमाज पढ़ते थे। तो ये सही है या सबको मुसलमानों को एक मसल्ले पे जमा करना ये सही है? एक मसल्ले पे जमा करना ये सही है? तो एक मसल्ले पर जमा करने के लिए ऐसी पॉलिसी, सियासी पॉलिसी लाई गई कि सब लोग खुश हो जाएं। तो अगर 8 रकत यहाँ करते तो जाहिर सी बात 20 वाले झगड़ा करते, नहीं 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब 20 वाले का जो 20 कर दिया गया तो 20 वाले भी 20 पढ़ रहे हैं, और जो 8 वाले थे 8 पढ़ के निकल जा रहे, झगड़ा तो खत्म हो गया ना। तो सियासी मसलहत की वजह से अब समझ में आ गई बात आपको। मस्जिद नबी में जो है ये फैसला कितने बड़े दोगले किस्म के आदमी है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। मुसलमानों पहचानो इसके चेहरे को और इनके अंदर की गलाजत को। ये कितने बड़े हरामुद्दहर हैं। यानी कि शरीयत की बात इनको हजम नहीं होती है जी। ये सियासी तौर पर जो है 20 रकात वहां नमाज पढ़वा रहे हैं। यानी कि शरीयत से ऊंचा इसको सियासत है। वो कमबख्ती का मारो, अगर अहले सुन्नत वल जमात का जब मामला होता है ना, तो सियासत चुली भाड़ में जाए। दुनिया की सोच जो है ना अपनी जगह पर कहीं और जाए।
بات ترجیح ہوتی مذہب اسلام کی اور قانون اسلام کی، شریعت مطہرہ کی باتوں کی۔ اگر شریعت مطہرہ اگر جائز کرتا اور فیصلہ سناتا کہ نہیں 8 رکعت ہے، تو ہم نہیں جاتے کرنے کے لیے کہ وہ کیا سوچے گی، وہ کیا سوچے گی، وہ کیا سوچے گی، نہیں، بلکہ شریعت کی بات پہلے عمل کی جائیں گی۔ لیکن نہیں، تمہیں شریعت کی بات، تمہیں شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی تمہیں کوئی درکار ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، تم صرف فتنہ پھیلانے والی انسان ہو، ایک گروہ، ایک جماعت ہو۔ کم بختی کے مارو، تم کیا جانو تراویح کے تعلق سے۔ آئیے حضرات، ان کی باتیں تو آپ نے سماعت کر لی ہے، اب میں حقیقت سے تھوڑا سا میں پردہ اٹھاؤں، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 37، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 759، 759۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تراویح کی فضیلت ہے، یہ تراویح کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد نبی نے تراویح سے جماعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس کے حوالے سے میں ایک اور حدیث کوٹ کر دوں گا آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فصلی بصلاتہ ناس ثم صلی من القابلۃ فکسر الناس۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، صحیح بخاری شریف حوالہ حدیث نمبر 1129، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 761۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات آپ نے نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، لیکن بعد میں آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ وجہ اس کی کیا رہی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي خَشِيتُ أَن تُقْرَضَ عَلَيْكُمْ، بخاری شریف حدیث نمبر 1129 ہے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اسی وجہ سے نبی نے باقاعدہ جماعت کو جاری نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، اب 8 رکعت کے بارے میں، جو لوگ 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 11 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان دونوں کے حوالے سے میں چاہوں تو سرسری طور پر جواب دے سکتا ہوں۔ سرسری طور پر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 رکعت نماز ادا کرتے تھے، رات میں وہ 8 رکعت نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تراویح اس کو شمار کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے۔ 11 رکعت والی جو بات ہے وہ بھی صحیح ثابت ہے، حدیثوں سے ہے، لیکن 11 رکعت وہ کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد ادا کرتے تھے اور 3 رکعت نماز عشاء کا جو وتر جو بچ جاتا تھا، آپ نماز وتر ادا کرتے تھے۔ تو 8 اور 3 11، ان کم بختوں نے ان 11 رکعتوں کو تراویح شمار کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے مکہ میں اور مدینہ میں ایک زمانے تک، یا پھر دیوبندیت اور وہابیت کے گروہوں میں کوئی جو ہے 10 رکعت نماز تراویح ادا کرتے اور 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہے۔ ہمیں تو اس کی سوچ پر بھی بڑا حیرت ہوتا ہے، یار 1 رکعت کوئی نماز ہوتی ہے؟ اللہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اب 8 رکعت کے حوالے سے ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ حوالہ ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1147، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 738۔ ترجمہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت قیام کرتے تھے جو تہجد کی نماز ہوتی تھی، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ اس طرح 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ان کم وقتوں نے 11 رکعت نماز تہجد اور وتر جو ملا کر پڑھتے تھے، ان کو تراویح گمان کر لیا، ان کی عقلوں پر ماتم ہو۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عمل جو میری نظر میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ہے؟
نبی کے بعد صحابہ کرام نے تراویح کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ قائم کیا. یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اپنے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ رہا کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں کوٹ کر دوں. خرجت من عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان فرأى الناس اوزاعا. بخاری شریف حدیث نمبر 2010. ترجمہ: میں ایک رات رمضان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب جو ایک بہترین حافظ قرآن تھے، بہترین قاری قرآن تھے، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے تمام لوگوں کو نماز تراویح کی تلقین فرمائی اور حضرت ابی بن کعب نے امامت فرمائی اور تراویح کی نماز ادا کی گئی. ٹھیک ہے. حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان بعشرین رکعتا. کم بختوں وہبڑے اور دیوبندیوں کے چلگوزے سنو اچھے سے، یہ تمہارے لیے ہے یہ حدیث کا ٹکڑا. جی، موطا امام مالک کی کتاب کا نام ہے. حدیث نمبر 250 میں یہ حدیث آئی جس کا ترجمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اب اسی پر تمام اصحاب کا اجماع بھی رہا. حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت عمر بن خطاب تو خیر اس چیزوں کو لاگو ہی کیا. ان کے بعد بھی جتنے بھی صحابہ کرام کی جماعتیں آئی سب کے سب 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی. علماء کی رائے کیا ہے اس کے حوالے سے؟ اکثر فقہا کا موقف یہی رہا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کرام، مجتہدین کرام، ان تمام لوگوں کے نزدیک تراویح کی رکعت 20 ہی مانی جاتی ہے اور 20 ہی رکعت یہ تمام حضرات نے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. نبی نے قیام رمضان کی ترغیب دلائی جسے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. آپ نے چند رات جماعت سے نماز پڑھی، گویا پتہ یہ چلا کہ جماعت سے تراویح پڑھانا سنت ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر 11 رکعت پڑھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز تہجد اور 3 رکعت نماز وتر پڑھی تھی. لوگوں نے اس کو تراویح گمان کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مل کر 20 رکعت جماعت قائم فرمائی نماز تراویح کی، جو آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نتیجہ میں پیش کر دیتا ہوں. 8 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تراویح کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ تراویح نہیں بلکہ آپ کا وہ نفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ثواب ملے گا. اور 20 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے جو ثواب ملے گا اور اس کا بے شمار ثواب ہے. ایک سجدے پر، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ تراویح کی نماز ختم ہونے پر جو انسان تراویح کی نماز پڑھتا ہے ان کے پچھلے تمام گناہیں مٹا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. امت مسلمہ میں صدیوں سے 20 رکعت تراویح کی نماز ہی رائج ہے. ٹھیک ہے. اب میرا عزیزان ملت اسلامیہ، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. میں ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس دیوبندی کے گروہ کا ایک عالم کا، جو غالباً مسجد حرام میں بیٹھ کر کے وہ تقریر کرتے ہیں. ان کا موقف کیا ہے وہ بھی میں بیان کروں گا. بس پھر میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب عبادت کیجیے. عبادتوں سے اپنے مسجدوں اپنے گھروں کو آباد کیجیے. تراویح، تلاوت قرآن اور دعا کا اہتمام کیجیے. ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے میں ایک ویڈیو میں رکھ دیتا ہوں، آپ ان کو سن کر کے جائیں. سنیے، بڑی غور سے سنیے گا اس کی ویڈیو کو. سنیے.
رمضان میں تراویح 20 پڑھی جاتی ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ یہ تو سیدھی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہوگا نا۔ اگر وہ روایات بھی ڈھونڈیں تو 8 بھی ہیں، 11 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 20 بھی ہیں۔ سمجھو جو 20 وہ پڑھے بڑے گا تو سارے بندر حدیثوں سنو، ہو گیا نا۔ جو اگر 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں، دیکھو تمہارے مولوی کہہ رہا ہے 8 اور یہ 8 والی حدیث تہجد یہ کی روایت یہ تہجد کی ہے۔ نہیں ہے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور رات کی نماز، تو آپ نے فرمایا تھا کان یصلی اربعن اربعن، 4 رکعت کر کے حضور پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی جماعت، حضور کی نماز کا حسن اور جمال اور اس کی طوالت کیا پوچھتے ہو میرا بیٹا، وہ کیسی نماز ہوتی تھی؟ تو وہ تو 4 تراویح تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور بی بی عائشہ سے پوچھنے کا معنی ہی یہی ہے کہ تہجد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے، کسی اور صحابی سے پوچھا جاتا۔ ضد نہ کرو، اصل 20 ہے، اجماع امت 20 پہ ہے، تعامل امت 20 پہ ہے، اور سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہیں، لیکن آپ نقصان تو ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، اپنا نقصان آپ نے کریں، ہمارا کیا کریں؟ یہ چیزیں آپ کے گروہ میں، آپ کے گروپ میں جانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے گروپوں کو سمجھائیے، اپنے گروہ کو سمجھائیے، اپنے چیلوں کو سمجھائیے، اپنے نوکروں کو سمجھائیے، اپنے جو تھالی کے چٹے بٹے ہیں ان کو سمجھائیے کہ بھائی اصل 20 ہی ہے، 20 ہی پڑھو۔ ہر جگہ تو بڑے سر پٹکتے ہو، بڑے اپنے آپ کو نمازی 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 کا دعویٰ ٹھوکتے ہو، یہاں پر کیوں پیچھے؟ چونکہ بھائی قیام اللیل کا مسئلہ ہے نا، تقریباً گھنٹوں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے نا نماز پڑھنے کا۔ 5 منٹ 10 منٹ تو آیا دھڑاک دھڑاک مارا، سر پٹکا بھاگا، جس سے لگتا بہت بڑا نمازی ہے، کم بختی کا مارا۔ اور جہاں بڑی جماعت کی بات آئی تو وہاں پر آ گئے ڈنگ ہانکنے کے لیے، نہیں اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے، اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عبادت چور ہے، یہ لوگ پڑھیں گے تو بھی چوری کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو مکمل رکعتیں کو حذف کر دیں گے۔ جی تو ایسے فتنہ فساد سے آپ لوگ بچ کر کے رہیں۔ ایک اور ویڈیو میں دیکھا تھا سوشل میڈیا پر، جس کا میں خلاصہ تھوڑی سی جھلکیاں میں دے دوں، اگر آپ لوگوں کی نظر میں آئے تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ جائیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی جو 8 پڑھتے ہیں، جو 20 پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک صحیح خلاصہ میں پیش کروں تو مولوی خلاصہ پیش کر رہا تھا کہ بھائی اگر 8000 کا لفافہ ہو اور ایک 20,000 کا لفافہ ہو اور دونوں سامنے رکھا جائے اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ اس لفافے میں 8,000 ہو، اس لفافے میں 20,000 ہو، تو پھر آپ کس کو قبول کریں گے، کس کو آپ لیں گے؟ تو مجمع عام میں سے آواز آئی کہ ہم 20,000 کو لیں گے، ہے نا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ پھر بتا دیا جائے کہ نہیں، 20,000 جو نوٹ جو لفافے میں رکھے ہیں وہ نقلی ہے، اور 8,000 کا جو نوٹ جو رکھا ہوا ہے لفافے میں وہ اصلی ہے، تو آپ پھر کس کو لیں گے؟ تو پھر مجمع عام میں سے آواز آئی کہ ہم 8,000 کو اٹھائیں گے، ہم نقلی نوٹ کیوں اٹھائیں گے؟ تو کہا کہ جھگڑا یہاں پر 8 اور 20 کا نہیں ہے، جھگڑا یہاں پر ہے تو اصلی اور نقلی کا ہے۔ معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب کو اصلی اور نقلی کا فرق نہیں معلوم تھا۔ ان کم بختی کے ماروں کو یہ 1400 سال 1450 سال کے بعد یہ چلغوزے، یہ مولوی جو دنیا میں برسات کے مینڈک کی طرح گھوم رہے ہیں، ان کو معلوم چل گیا کہ بھائی اصلی اور نقلی کیا ہے۔ عمر بن خطاب، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی جو علم کا دروازہ رہے، ان کو بھی خبر نہ رہی کہ بھائی اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ لوگ تنقید دیکھو اس جملے کے ساتھ کس کے، یہ ہمارے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا ہے، یہ آواز اٹھا رہا ہے تو عمر بن خطاب کے اوپر، اس کو خبر بھی نہیں ہے۔ خبر کیوں ہو بھی تو کیسے؟ اللہ عقل سلیم اگر دیا ہو تب نا، علم دیا ہو تب نا۔ علم حاصل کرنے کے ٹائم میں تو یہ خیر یہ ادھر سے ادھر ڈنگے ہانکنے میں اور دوسرے کو عیب تلاش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیا۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے مسائل سے پرہیز کریں جو گمراہ کرنے کا سبب بنے، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ہے اور یہ تمام اجماع امت کا متفقہ رائے ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور جہاں کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوگی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 3 دن 3 راتیں جو ہے تراویح کی نماز باجماعت ادا کروائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے میں کسی قسم کی بھول چک ہو گئی ہو، آپ تمامی حضرات
کے سامنے روبرو ہو کر کے میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس چینل پر آپ نئے ہیں تو دین کے انفارمیشن کے لیے، جانکاری کے لیے اس چینل کو، رئیس توسر قادری کو آپ سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو آپ آگے تک بھی شیئر کریں تاکہ آگے دین کی باتیں بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔